استغفر الله كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله معزز سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، آج کے جمعے کا موضوع ہے مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حق ہیں۔ مسلمان سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، رنگ، نسل، ذات، علاقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اسلام کا جو اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا، وہ جانی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ رشتہ احساس کا ہوتا ہے، چاہے ایک ہی خون سے کیوں نہ آدمی بنے ہوں، ایک ہی نطفے کے کیوں نہ ہوں، اگر احساس نہیں ہے تو وہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پہ ولدیت ایک ہی لکھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دل نہیں ملتے اس لیے، اور دل میں اخوت، پیار، محبت نہیں ہوتی، اس لیے باوجود ولدیت ایک ہونے کے وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے۔ اسلام ہر بندے کو جو کلمہ گو ہے اسے مومن کہتا ہے، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی کہتا ہے۔ سورہ حجرات میں مولا کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مومنوں پہ حقوق ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے اور اللہ کے تعلق کے لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے 6 قسم کے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ ہیں۔
رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آپس میں بالکل بھائی چارے والی امت ہے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، یہ حدیث خلیفہ رابع داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے زوج مکرم حسنین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان کی حدیث ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، مسلمان کے لیے 6 حقوق ہیں، 6 خوبیاں ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ معروف کا لفظ جو ہے یہ منکر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور منکر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور معروف اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے 6 کام ایسے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ہو سکتا ہے اس بارے میں پوچھے، سوال کرے۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، سیلاب کی جو صورتحال ہے، معاشی جو حالات ہیں، بڑے ہی خراب ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر ملک کی معیشت کا وہ پہیہ جام ہو چکا ہے، مارکیٹوں کی صورتحال وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ ان حالات میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ ہم لوگ روایات کے مسلمان ہیں، رسموں کے مسلمان ہیں، ہم شادی بیاہ پہ، ہم پیدائش پہ، خوشی اور غمی پہ چند رسومات کو اسلام سمجھتے ہیں کہ جب بندہ پیدا ہو پھر رسمیں کر لو، مثلا اذان کہہ لو، عقیقہ کر لو، شادی کا موقع ہو تو نکاح کی رسم کر لے، پھر جب مرے تو جنازہ ہو جائے، اور یا پھر سال میں کچھ دن مقرر کیے ہوئے ہیں جن دنوں کو ہم مناتے ہیں، کبھی محرم کے نام پہ، کبھی ربیع الاول کے نام پہ، کبھی رمضان کے نام پہ، کبھی معراج کے نام پہ۔ ان ناموں کو کبھی کسی ہستیوں کے نام پہ، کبھی کسی کی موت یا پیدائش کے نام پہ، مرنے کے بعد رسمیں کر لیتے ہیں۔ تیجا ہے، کل خانی ہے، یہ ساتہ ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چیلم ہے، جی سال کے بعد برسی ہے۔ یہ ہم صرف اسلام یہاں تک سمجھتے ہیں، اور اس موقع پہ کسی نہ کسی محفل کا انعقاد کر کے، بیان کروا کے، سبحان اللہ کہہ کے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی۔ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، آقا کائنات، نامدار کونین، تاجور کونین کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور ان سے جس نے روایت کی ہے وہ شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، اور مومنوں کی روح اور جان ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ بیان کرنے والے سب سے مقدس ہیں، اور جس نے آگے ہمیں بتایا وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، اور میرا ایمان ہے کائنات میں سب سے مقدس اور اچھا گھرانہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس کا تعلق جناب رسول اللہ کے ساتھ نسب یا حسب کے لحاظ سے مل گیا، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان پہ 6 حقوق ہیں۔
سب سے پہلا حق کیا ہے؟ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب کسی مسلمان کو کوئی مسلمان ملے تو اس پہ سلام کہے، زیادہ پہ تھوڑے سلام کہیں، چلنے والا بیٹھے ہوئے پہ کہیں، بچے بڑوں کو کہیں، شاگرد اساتذہ کو کہیں، اولاد اور والدین کو کہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہیں۔ ایک بندہ آئے، یا رسول اللہ گھر کے حالات بڑے تنگ ہیں، آپ نے فرمایا جب گھر میں جا تو السلام علیکم کہہ، السلام علیکم کہنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ، پھر الحمدللہ کہہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ عمل شروع کیا تو میرے گھر میں کیا میرے پڑوس میں بھی اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو ایک دوسرے پہ سلام، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کچھ بھی نہ ہو تو اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اور اس کلمے کا سب سے بہترین لفظ السلام علیکم ہے۔ اللہ کے رسول بچوں کو سلام کہتے ہیں۔ آپ چونکہ کائنات کے تاجور بھی ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کائنات مومنوں سے، مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ معزز ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ ہر ایک کو سلام کہتے تھے۔ عورت گزری اس کو سلام کہہ دیا، بڑا آیا اس کو سلام کہہ دیا، چھوٹا آیا اس کو سلام کہہ دیا۔ صحابہ کرام بازاروں میں نکل پڑتے، عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے، نہ کوئی خریداری کرتے، نہ کوئی چیز بیچتے، نہ کوئی چیز کا بھاؤ پتہ کرتے، اس اپنے شاگرد کو ساتھ لے کے جاتے۔ تو ایک دن کہنے لگے آؤ چلیں، تو شاگرد کہنے لگا استاد جی آپ نے نہ تو خریداری کرنی ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا ہے، آپ ویسے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بازار جاتے ہیں کہ لوگوں پہ سلامتی بھیجیں، سلام کہیں۔ تو یہ سلام بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کی مجلس، اس نے کہا السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں مل گئیں۔ ایک اور بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 ہو گئیں۔ ایک اور بندہ آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 ہو گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک اور بندہ آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فرمایا 40 نیکیاں مل گئیں۔ آپ بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں کیا، آپ السلام علیکم سلامتی ہو۔ اور جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ دراصل مکالمہ ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ معراج کی رات گئے تھے، آپ نے وہاں کہا تھا التحیات للہ، زبانی عبادات، والصلوات بدنی عبادات، والطیبات مالی عبادات اللہ کے لیے۔ تو آگے سے فرشتوں نے پھر کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، آسمانی مخلوق نے کہا تھا۔ یعنی سلام اس قدر اہمیت کا ہے کہ ہم تو سلام بھیجتے ہی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا، سلام اتنا اہم۔ پھر آگے سے کہا گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو تجھ پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو ضرورت نہیں ہوتی، نبی کون سے موجود ہیں۔ جیسے قبرستان جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم اہل القبور اہل الدیار، تو وہ مردوں کو سنانا نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں کبھی بھی مردوں کو سنانے کا خیال نہیں ہوتا۔ اچھا نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو آپ بھی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، آپ کس نبی پہ سلام بھیجتے تھے؟ یہ وہ محاورہ ہے جو اللہ نے وہاں فرمایا یا فرشتوں نے، اور پھر آگے سے اس کا جواب ملا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں سارے بندے شامل ہو گئے، اللہ کے جتنے نیک بندے، جن ہوں بشر ہوں، آسمانی فرشتے ہوں، ساری کائنات اس میں شامل ہو گئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو گویا سلام جو ہے اس کو اللہ نے نماز کا حصہ ہی بنا دیا۔ اور پھر جب سلام پھیرا جائے، نماز ختم ہوتی ہے، وہاں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا پاس، مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا،
صرف اس سنت کو پوری کرنی ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، جو اللہ نے ہم پہ لاگو کی ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں اللہ کی سنت، یہ اللہ کی طرف سے سنتیں ہیں۔ بعض سنتیں مثلا نماز سے پہلے بعد والی سنتیں، یہ ان میں سختی نہیں ہے، کوئی پڑھ لے اچھی بات ہے، نیکی ملے گی، نہ پڑھے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جو اللہ کا حق ہے، مومنوں کا حق ہے، ان میں سلام ایسی سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مومنوں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے۔ آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے۔ اسی طرح ایک مومن کا دوسرے پہ حق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس پہ سلام نہ کہا جائے، سلامتی نہ بھیجی جائے۔ تو معاشرے میں اس سلام کو عام کیجئے۔ آپ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو حضرت عبداللہ یہ یہودی عالم تھے، یہ عبداللہ بن سلام، انہوں نے آپ کا پہلا خطبہ سنا تھا، اس میں سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، آپ مکے سے آئے بڑے مشکل حالات گزار کے، آپ کے صحابہ کوئی زخمی ہیں، کسی نے بیوی کو چھوڑا ہے، کسی نے بچے کو چھوڑا ہے، اولاد کو چھوڑا ہے، مال چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہاں آ کے سب سے پہلا کلمہ کیا کہا ہے؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ کتنی سلامتی والا پیغمبر ہے، جس کو فرشتے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، وہ نبی کہتا ہے تم سلام پھیلاؤ۔ تو سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کی پہلی کلام جو شروع ہوتی ہے وہ سلام سے شروع ہوتی ہے۔ تو اسلام سب سے پہلا حق ہے جو ایک مسلمان کا، اور جیسے میں نے پہلے کہا قبرستان میں گزرتے ہوئے ان مردوں کا بھی حق ہے، سنانا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مردے سنتے ہیں کہ نہیں، اور مردوں تک کو تو پتہ نہیں، ہماری تو زندہ نہیں سنتے، یہاں جو بیٹھتے ہیں ہماری تو وہ لوگ نہیں سنتے، کہاں مردوں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سنانا مقصد نہیں ہے، حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہم نے اس کی پیروی میں ہم نے بھی السلام علیکم کہہ دیا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ یجیبہ اذا دعاہ، جب کوئی کسی کو دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ غریب ہے، امیر ہے، شادی کی دعوت ہو اور ولیمے کی دعوت ہو، خاص طور پہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی آپ کو کوئی دعوت دے اس دعوت کو قبول کریں، یہ نہ ہو کہ کمزور گھرانے کی دعوت ہو تو چھوڑ دیں، جی ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں، ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ اور معیار تو اللہ نے رکھا ہے، معیار تو تقوی ہے، معیار تو اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے۔ تو ہر دعوت جو آپ کو خلوص دل سے کی جائے وہ آپ دعوت قبول کریں۔ پھر دعوت وہاں پہنچ کے السلام علیکم سب سے پہلے، پھر آداب سکھائے، کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ اللہ کے رسول کھانا کھا رہے تھے، شروع کرنے لگے تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، کھانے میں ہاتھ لگانے لگا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا دونوں کا، فرمایا ان کے ساتھ شیطان آیا، بغیر بسم اللہ کے پڑھنے والا، کھانا کھانے والا، بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھانے والا، گویا وہ شیطان اس کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم نہیں کہتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کسی گھر میں بھی جاتے ہوئے دعوت پہ، یہاں دعوت کا ذکر ہے، تو فرمایا شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان پہلے تو کہتا ہے گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی، سلام، اس نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور کھانے پہ جب اللہ کا نام نہیں لیتا پھر شیطان کہتا ہے کھانے میں بھی میرا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بسم اللہ بھول جائے کھانے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ، وہ شیطان کیا کر دے گا، نکال دے گا جو کھانا کھایا۔ جن گھروں میں بسم اللہ کی عادت نہیں ہے دعوت کے موقع پہ یا کھانے کے موقع پہ، وہ گویا ان کا شیطان بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، جتنا وہ کھاتے ہیں شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے۔ تو جب کوئی دعوت دے دعوت قبول کرے، دعوت کے آداب ہوں، اپنے جس نے بلایا ہے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھا جائے،
گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کی خاص جگہ ہوتی ہے، غریب ہو یا امیر، یا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی خاص جگہ پہ نہ بیٹھے کہ اگر دعوت پہ بلایا ہے تو میزبان کی ذاتی نشست پہ نہ بیٹھے، یہ اس کا حق ہے گھر والے کا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ باہر سے، یہ مسجد ہے نا، یہاں بلایا جاتا ہے کسی عالم کو، باہر کے عالم کو، مثلا میں ہوں، میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں ہفتے بعد، یہاں کے جو قاری صاحب ہیں ان کا حق ہے اس مصلی کا، کیوں؟ ان کی ڈیوٹی ہے۔ میں جو جمعہ پڑھانے والا ہوں اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ہفتے کے بعد آؤں اور نماز کروانی شروع کر دوں، حق ہے امام کا۔ اسی طرح حق ہے اس گھر کے مالک کا جس نے آپ کو بلایا، اس کی جگہ پہ مت بیٹھیں، اس کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا حق ہے، اس حق کو نہ توڑیں۔ پھر تیسرا حق کیا ہے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں یشمتہ اذا آتسا، جب چھینک آئے تو چھینک والے کو جواب دے۔ ہمارے تو تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ چھینک جو ہے نا یہ دل کے مریضوں کے لیے بڑی اچھی ہے، جس کو زیادہ چھینکیں آتی ہوں اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا، جتنی یہ دل جو ہے نا یہ پمپ کی طرح ہے، یہ خون کو پمپ کرتا ہے، یہ سارے پھر یہاں سے جسم کو خون جاتا ہے، اسی لیے جس کو اٹیک ہوتا ہے خون وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ خون رک گیا، جم گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کتنی بڑی نعمت۔ ویسے اللہ کی ہر نعمت ہی عظیم الشان ہے، آنکھ سے لے کے آپ آنکھ تصور نہیں کر سکتے، کیمرہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کتنا بڑا اللہ نے یہ کتنی بڑی دوربین لگا دی۔ بال آپ اس جس کو کاٹنے سے تکلیف ہی نہیں ہوتی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ ناخن کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، کیسے گوشت میں پھنسا دی ہڈیاں، سبحان اللہ۔ پھر کان، جیسے وہاں ہر چیز سننے، سبحان اللہ، قدرت عجیب، بغیر کسی قیمت کے ہر چیز اللہ کریم نے وہ بندے کو تحفے میں دے دی۔ تو چھینک یہ اللہ کا کرم ہے کسی پہ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف، اللہ تیرا شکر، اللہ تیری قدر، تیری منزلت، تو میرا مالک ہے، تو نے مجھے نعمتیں بخشی۔ اور فرمایا اس کا پھر جواب دے۔ اب چھینک کی 2-3 دعائیں آتی ہیں جن احباب کو، یہ میں ڈاکٹری کے لحاظ سے بتانے لگا ہوں، اللہ کے رسول کی ضمانت ہے، جن بھائیوں کے دانت اور کان میں درد ہو وہ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیں، کبھی ان کے کان اور دانت میں درد نہ ہو، تجربہ کر لیں، جب کبھی ہونے لگے ان کلمات کا واسطہ ڈالیں، تیرے رسول نے فرمایا، تیرا رسول سچا ہے، اللہ کو واسطہ ڈالیں، وہ کلمات پڑھے، اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کے درد کو دور کر دے گا۔ جب کسی کو چھینک آئے وہ پڑھے الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ ایک اور دعا آتی ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، یہ دعا پڑھیں، اللہ کی قسم ہے خود آزمایا ہوا، یہ میری ایک داڑھ جو ہے نا وہ خالی ہے، کھوکھلی ہے، آپ کو پتا ہے اس کا درد کتنا ہوتا ہے، جس کو دانت کا مسئلہ ہو نا وہ تڑپتا، پورا جبڑا ہی نہیں گویا ہے، بول ہی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا اور مسکرا نہیں سکتا، بس صرف وہ رو سکتا ہے۔ تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ کو بھی لیے تحفہ ہے، لیکن ہمیں ایسے تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو شارٹ کٹ بس چاہتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے پیر پکڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بیعتیں کی ہیں، کسی کا یہ کپڑا ڈال لیا، کسی کی ٹوپی ڈال لی، کسی کے جی وہ کڑا ڈالیا، فلاں کا ملنگ، یہ بس یہی کام ہے۔ آسان زندگی ہے نا، وہ قیامت کے دن بھی پار لگا دے گا، وہ جو ہمارا اس کی بیعت کی ہوئی۔ یہ مدنی تحفے جو ہیں، اللہ کے رسول کے تحفے، یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ اب کتنے بندے ہوں گے آپ دیکھ لینا جمعے کے بعد جو پوچھنے آئیں گے کہ قاری صاحب آپ نے وہ جو دعا بتائی تھی ہم کون سی ہے؟ مثلا 200-300-400 آدمی ہیں سننے والے، ان میں سے مشکل سے 3-4 آدمی ملیں گے۔ کیوں؟ دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ فائدہ آپ کا ہے، ڈاکٹر کا خرچہ بچ جائے گا آپ کا جانے کا، میڈیکل کا۔ اللہ کے رسول نے میڈیکل الاؤنس بتا دیا کہ جیسے گورنمنٹ کرتی ہے نا یا کمپنیاں کرتی ہیں، جی انشورنس ہے، جی ہیلتھ انشورنس ہے، اللہ کے رسول نے کان اور دانت کی انشورنس کر دی، نہیں درد ہوگا،
کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 دعائیں آپ پڑھ لیں، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، اور دوسری الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا. آپ کہیں جی قاری صاحب یہ کلینک پھر بند ہو جائیں گے، ڈاکٹر دانتوں والے اور کانوں والے. اللہ ان کو بھی روزی دے گا، ان کے ماشاءاللہ بڑے تعلیم کا اپنا ہی فائدہ ہے. اور آج کل وہ جو تعلیم ہے نا وہ کمرشل بن گئی ہے کہ جی ڈگری ہے ماسٹر کی، کیا کرنا ہے جی ملازمت. حالانکہ تعلیم کا مقصد ملازمت ہرگز نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ہے اچھا انسان بن جائے، اچھے برے کی پہچان ہو. یہ جو رزق ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو کسی کو چھینک آئے وہ یہ کلمات پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کا جواب دے جو سننے والا ہے، یشمتہ اذا عطس، جب اس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا. تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اس نے کہا اللہ کی تعریف، اس نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، حالانکہ چھینک اس کو آئی. اور فرمایا پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، اللہ تمہاری حالت درست کر دے. تو معاشرے میں اگر یہ 2-4 چیزیں ہو جائیں کہ کوئی دعوت دے آپ قبول کریں، آپ سلام کریں ہر ایرے گیرے، اور آپ کو چھینک آئے کسی کو اس کا جواب دیں، خوشی ہوگی، یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا. اور دعا کی قبول کا ایک بہت بڑا، کئی مرتبہ بتایا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، آپ کسی کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا نہیں مثلا قبول ہو رہی، اس لیے ہم جمعے کے بعد یا نماز میں کبھی دعا منگوا دیتے ہیں. حالانکہ لوگوں نے اسے بنا دیا ہے شریعت کا مسئلہ جی بدعت ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارا جو دعا کروانے والے، میں اپنا خود کہتا ہوں، کبھی مقصد نہیں ہے کہ دعا فرض ہے یا سنت ہے، نہیں، یہ اچھی چیز ہے، مستحب چیز ہے. اگر کہیں نہ بھی کروائیں، کسی جمعے میں نہیں کروائیں گے مثلا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دین نہیں ہے. لیکن اس لیے دعا کرواتے ہیں کہ میری قبول نہیں ہوتی، چلو کسی کی آمین کہنے سے قبول ہو جائے. تو یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے اس سے دوری مت کیجیے. کتنی ذمہ دار تھے یہاں جو سیلاب آئے ہیں، سارے ذمہ دار خالی ہو گئے اور دینے والے لینے والے بن گئے. اللہ سے ڈرا کریں، ان دعاؤں کا سلسلہ رکھیں. کتنے معاشرے میں لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر وقت یہی سوچ ہے کہ پیسہ آ جائے، یہ فیل ہو جائے. میرے بھائی کا بڑا کاروبار ہے نا مثلا، تو ہر وقت سوچتے رہنا اس کو فیل کیسے کرنا ہے. اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں وہ جادو ٹونا کرواتے ہیں، کس کے لیے جی؟ بھائی کا کاروبار رک جائے جی، رشتے نہ ہوں جی، بندش لگ جائے، کسی کا گھر نہ بسے، اگر شادی ہو گئی ہے خامد بیوی میں لڑائی ہو جائے، اور ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے. اور وہ رحمت للعالمین، وہ فخر المرسلین، رحمت کائنات، فخر موجودات، شافع محشر، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، عبداللہ کے چاند، آمنہ کے لال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سوچ کیا ہے کہ معاشرہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. چھینک اس کو آئی ہے، الحمدللہ اس نے کہا ہے، وہ سننے والے کا تعلق بھی نہیں ہے، ساتھ سے گزرتے ہوئے یرحمک اللہ کہہ دے، اور یہ پھر اس کا شکریہ ادا کرے. اچھا مجھ پہ تو نے کہا یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ کرے تیرے معاملے درست ہو جائیں، اللہ تیری رہنمائی کرے. ہو سکتا ہے وہ گزرنے والے کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، اسی کی دعا کرنے سے اس کا کام ہی حل ہو جائے. کیوں جی؟ عام کریں گے، یہ سلام کہیں گے لوگوں پہ، دعوت دے قبول کریں گے. دعوت کا ویسے ماشاءاللہ ڈرتی ہیں کہ جی آج کل مہنگائی بڑی ہے، خرچہ کہاں سے کریں گے. کیوں جی؟ لیکن کھلانے والے کو اللہ بڑا دیتا ہے، کھلانے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا. اور جو کسی کو کھلاتا ہے یہ صفت الہی ہے. اور کھلانا کس کی صفت ہے؟ بغیر کسی مقصد کے. مجھے یہ نہیں پتا ہوتا، میں آتا ہوتا ہوں تو پتہ چلتا ہے جی فلاں کے گھر دعوت ہے، تو انہیں یہ خوش ہونا چاہیے. صرف میرے لیے نہیں کہ میں مولوی ہوں، عام جو بھی دعوت کرتا ہے، میں آپ کو بھی نہیں کہتا کہ جی آپ دعوت کریں، یہ توفیق والوں کو ملتی ہے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کا رزق بڑھا دیا ہے. کوئی بھی مہمان آتا ہے اللہ کی رحمت بڑھ کے آتا ہے، بن کے آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک وقت میں کھانا کھلائیں تو اللہ خوش ہو جائے کہ کھلانا تو میری صفت ہے، تو نے اختیار کیا، جا میں نے تیری ساری غربت دور کر دینی ہے، کام پھنسے ہوئے حل کرنے. اور فرمایا چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ یعودہ اذا مرض، جب بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنی، اس کی عادت کرنی،
اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے کی بیمار پرسی کرتا ہے، جانتا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، پتہ چلا کہ جی ورڈج کوڈ کے کنارے پہ ایک بزرگ ہیں یا کوئی جوان ہے بیمار ہے، وہ زخمی ہے، اس کی عیادت کے لیے جائے، میرا رسول نے فرمایا سن لے وہ خوش ہو جائیں جو عیادت کے لیے جاتے ہیں، نہ کوئی ذات کا تعلق، یہ اور برادری ہے وہ اور برادری ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا رسول نے فرمایا اگر صبح جائے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اگر شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے کہ عیادت کرنے جائے کوئی بیمار آدمی کی، اور بیمار آدمی کو حوصلہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب جاتے نا بیمار پرسی کرنے تو آپ اپنا ہاتھ رکھتے اس کے ماتھے پہ یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ صحت دے گا، دعا کرتے رہیں بیماروں کے لیے، خاص طور پہ دلجوئی، اور اللہ تعالیٰ بیماری کو بندے کے لیے نیکی کا سبب بنا دیتا ہے، پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ جس کی موت بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، مشکل کاٹ کے گیا ہے، وہ دراصل اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے دوزخ میں جانا ہو، اس بیماری کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، جب اسے خوشی پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور صابر اور شاکر دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہو، پتہ چلے کہ ڈج کوڈ میں کتنے لوگ بیمار ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور بیماری میرے لیے ہے تو میرے لیے تکلیف ہے، مثلا مجھے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے لیے تو شغل ہے، مذاق، اللہ سے ڈرا کرے۔ جب پتہ چلے کوئی بیمار، یہ مسلکوں کی بیماری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ جی بریلی مسلک ہے جی، دیوبندی مسلک ہے، یہ اہل حدیث مسلک ہے، وہابی ہیں جی، سنی ہیں جی، یہ شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، کہاں سے مسلک بن گئے؟ کسی مسجد پہ لکھ دیا جاتا ہے جی اہل حدیث مسجد، کسی پہ جی دیوبند مسجد، جی بریلی مسجد، اہل سنت، یہ نام آپ نے کیوں رکھے ہیں؟ سورہ حج اللہ فرماتا آخری آیت، هو سماکم المسلمین، اے مومنو تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، فرقوں میں مت پڑو۔ اور ہم اس لیے عادت نہیں کرتے جی وہ مسلک اور ہے جی، مثلا میں اہل حدیث ہوں، لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا اپنے آپ کو، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایمان رکھنے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے۔ اس موضوع پہ لوگ کانفرنسیں کروا دیتے ہیں جی مسلک حق اہل حدیث کانفرنس، مسلک اہل سنت کانفرنس، مسلک دیوبند کانفرنس، مسلک بریلی کانفرنس، مسلک حنفیہ حق کانفرنس، اور قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شفیع المذنبین کے پاس جانا، اور بیعت کسی اور کی ہوئی ہے، کڑا کسی اور کا پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول میں کون سی کمی ہے جو ان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہو؟ کیوں مسلکوں کی طرف آتے ہو؟ کیوں مفتیوں کو آگے رکھتے ہو؟ خود کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے؟ خود کیوں نہیں احادیث پڑھتے؟ ان مولویوں کے، ان پیروں کے، ان درویشوں کے چنگل سے نکلیں، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے، دنیا بھی کامیاب کر دے۔ جس کا پتہ چلے اس کی بیمار پرسی کرو، ہر جگہ جاؤ، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہو اس لحاظ سے بیمار پرسی کر لو، شاید اللہ اسے ہدایت دے دے، شاید اسے ہدایت دے دے۔ ایک بچہ اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا، یہودیوں کا بیٹا، ہم نے تو مسلمانوں کو یہودی کہا، کسی کو ایجنٹ کہہ دیا جی فلاں کا ایجنٹ ہے فلاں کا، حالانکہ وہ جو کہنے والا سب سے بڑا ایجنٹ وہ ہوتا ہے شیطان کا۔ میں فتویٰ لگاؤں کسی پہ یہودی ایجنٹ ہے جی، قادیانی ہے، اور اس کے دل کا آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور لگانے والا، فتویٰ لگانے والا خود سب سے بڑے شیطان کا کارکن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے پھر فتویٰ لگائیں۔ میں بھی، مولوی اور سارے جتنے بھی ہیں یا عام افراد، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی پہ کوئی کفر کا کلمہ لگا دیتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کافر ہے، دعویٰ کر دیتا ہے، وہ کلمہ اس پہ جاتا ہے جس پہ وہ کہتا ہے، مثلا کوئی کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، فرمایا وہ کلمہ اس پہ جاتا ہے جس پہ اس نے کہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہ ہو وہ کلمہ پھر زمین آسمان میں گھومتا ہے، جب اسے جگہ نہیں ملتی پھر کہنے والے پہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہودی کہیں، کسی کو عیسائی کہیں، کسی کو قادیانی کہیں،
کسی کو کافر کہیں، کسی کو مشرک کہیں، کسی کو بدتی کہیں، کسی پہ لعنت بھیجیں، اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا، آپ کے کہنے کے مطابق نہ ہوا، تو کہنے والا خود یہودی ہوگا، خود قادیانی ہوگا، خود غیر مسلم ہوگا۔ کیسا معاشرہ بے حس، جس کو جیسے چاہے کہہ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم تو اللہ بنے ہوئے ہیں، شاید جنت میں داخلے کے ہمارے پاس ہے نوٹس، دوزخ میں ہم بھیجنے والے۔ اور مذہبوں کی سیاست کرنا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو برا کہنا، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جہاں بھی ہو جائے، عیادت کرے۔ اللہ تعالیٰ، او لڑکا تھا آپ کی خدمت کرتا، وہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، تو اللہ کے رسول پھر اس کی عیادت کرنے گئے۔ ابھی تک غیر مسلم تھا، تو آپ نے اس کے پاس گئے، بیٹے کیا مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لو گے؟ کیا مرتے ہوئے مجھے ایک نبی مان لو گے؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اس کو سر کے ساتھ اشارہ کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے باپ نے کہا نہیں جی اپنے دین پہ مرے گا، تو آپ نے اس کو پھر اللہ کا واسطہ دیا، اس بچے کو جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اور یہاں شکلیں نہ دیکھا کرو، دل اللہ جانتا ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کریں، جو آپ سے پیار کرتا ہے اس سے پیار کریں۔ تو آپ نے پھر اس بچے کو آپ نے واسطہ دیا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، کیا تو نے تورات میں میری صفت نہیں پڑھی ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی بالکل آپ کی صفت پڑھی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی کافر کی بھی عیادت کر لو، شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ ایک بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی عیادت کر لو، شاید آپ کی عیادت کی وجہ سے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، درست راستے پہ آ جائے۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جاؤ۔ جنازے کا بڑا ثواب ہے، دفنانا اور جنازہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کی رات کا ثواب ملتا ہے جب کوئی بندہ کسی کا جنازہ پڑھ لیتا ہے، ایک کی رات۔ اور اگر جب دفنا کے آئے تو فرمایا 2 کی رات کا ثواب ملتا ہے۔ کسی نے پوچھا کی رات کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کی رات کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا کسی کا، تو احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، میلوں پہ پھیلا ہوا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ دفن بھی کر کے آئیں، وہاں 3 مٹھیاں ڈال دیں مٹی کی، اور اس کے لیے اللہم اغفر لہ کہہ دیں، تو اللہ کریم 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یہاں نفرتوں کو ختم کریں، یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہی یاد آئے میرا کیا لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے سے ناراض مر جائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عذاب ہو جائے۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد فرشتوں کی باریاں بدلتی ہیں۔ فرشتوں کی اللہ نے اوقات مقرر کی، وہ ثواب لکھنے والے۔ فرمایا ایک بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، عمل نہیں لکھے، 2-3 ہیں، ان میں سے ایک جو ہمارے موضوع کے متعلق۔ فرمایا جب بندہ کسی سے لڑ پڑے اپنے بھائی سے، فرمایا اس کے عمل لکھنا بند ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، میرا رسول نے فرمایا 3 دن تک اجازت ہے کسی سے نہ بولنے کی، نہ کلام کرنے کی۔ 3 دن کے بعد اگر وہ کلام نہ کریں، نہ بولیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ نیک، نہ نفل، نہ فرض۔ ایک ہی صورت ہے، اگر کوئی آپ کو کسی سے اختلاف ہے کہ دین کا مسئلہ ہے یا عزت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، پھر ٹھیک ہے آپ نہ کلام کریں، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہو، وگرنہ کسی سے یہ نہ ہو کہ جب آپ جنازے پہ جائیں جی احد پہاڑ کا ثواب ملے، تو اللہ کریم کے فرشتے آگے سے کہیں ساری زندگی بلایا نہیں، احد پہاڑ کا ثواب کہاں سے ملنا ہے۔ اور فرمایا چھٹا حق کیا ہے؟ چھٹا حق یہ ہے کہ یحب لہ ما یحب لنفسہ، اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کسی بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کی میں چند صورتیں دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی دے، میں بھی کسی کو گالی نہ دوں۔ میں نہیں چاہتا مجھے کوئی لوٹے، مجھے چاہیے میں بھی کسی کو نہ لوٹوں۔
میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈال لے، مجھے بھی چاہیے میں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالوں۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے حسد کرے تو مجھے چاہیے میں اس سے حسد نہ کروں۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے جھوٹ بولے تو میں کسی سے جھوٹ مت بولوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی نقصان دے تو مجھے چاہیے میں کسی کو نقصان نہ دوں۔ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے۔ اب امام مسجد ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امام مسجد جب نماز پڑھ لے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صوبان راوی، ترمذی میں بھی آتی ہے، فرمایا جب وہ امام جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے وہ لوگوں کی خیانت کرتا ہے، وہ امام جو صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہے وہ لوگوں کی خیانت کرتا ہے، وہ امام جو لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے وہ لوگوں کے حق کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ امام خائن ہے کہ اپنے لیے صرف دعا مانگتا ہے، نہیں دعا میں سب کو شامل کرے، وگرنہ وہ اس پوری مسجد والوں کی خیانت کرتا ہے۔ تو یحب لہ ما یحب لنفسہ، اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اچھائی پسند کرو۔ وہ کہتا ہے لوگ میری عزت کریں تو پھر وہ لوگوں کی بھی عزت کر، لوگ میرا احترام کریں تو لوگوں کا احترام کر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے والے میرے بھائی، اور ایک دن زندگی ختم ہونے والی، آخری کلمہ کہ زندگی میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ، زبان کی تیزی نہیں تھی، صرف رو رہے تھے۔ جب مریں گے اس وقت بھی بول نہیں سکتے، آخری سانس تک۔ جسم جب آئے تھے اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، جب مریں گے پھر بھی لوگ لباس پہنائیں گے، خود نہیں پہن سکتا۔ تو یہ غرور کس بات کا ہے؟ یہ تکبر کس بات کا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو اونچا کیوں سمجھتے ہیں؟ زندگی، پیدائش بھی ساری کائنات کی ایک جیسی، موت بھی ساری کائنات کی ایک جیسی، امیری غریبی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کا ڈر زیادہ رکھتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔